میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اللہ نے ہر نبی کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے اور وہ صرف اللہ اپنے انبیاء کو یہ معجزات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایک ہے معجزہ، ایک ہے کسی اللہ والے کی کرامت، ایک ہے غیر مسلم کا استدراج۔ ان تین چیزوں کو سمجھنا مسلمان نوجوان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کافر کا استدراج، اس کا اقرار انسان کو غیر مسلم بنا دیتا ہے۔ نبی کے معجزے کا انکار جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کسی اللہ والے کی کرامت دیکھی، اگر آپ نے انکار کیا تو آپ غیر مسلم نہیں بنتے۔ اب یہ جو غیر مسلم کا استدراج ہے وہ کیا؟ اب دیکھیں، دنیا کے اندر مختلف اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کردار ادا کیا۔ جماعت صحابہ کے ہاتھوں بھی کرامات کا ظہور ہوا۔ جیسے حضرت عمر کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ مدینہ میں ہیں اور آپ نے مدینہ میں دوران خطبہ آپ نے یہاں سے آواز لگائی اور ہزاروں میل دور ایک صحابی رسول جو جنگ کر رہے تھے ان کو یہاں سے آواز لگائی اور ہزاروں میل دور اللہ نے آپ کی آواز کو پہنچایا۔ یہ آپ کا کرامت تھی، ظہور میں آئی۔ اب ہم کہیں کہ صحابی کی کرامت ہے، اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا؟ نہیں، صحابی کی جو کرامت ہے اس کا بھی انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اب کسی نے اگر غیر مسلم کا استدراج، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ کسی غیر مسلم نے کوئی ایسا کام کر دکھایا کہ اس نے اپنے اندر حواس خمسہ ظاہری کو اتنا ایکٹیو کر لیا کہ وہ کردار ادا کرتا ہے اور کوئی ایسا کرتب دکھاتا ہے کہ ظاہراً دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اسلام نے کہا یہ غیر مسلم کا استدراج ہے، کہ اگر مسلمان اس پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جادوگر ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے اس سحر کو، اس جادو کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی اس انداز میں مطمئن ہو جائے، اس کا ہو جائے، تو یوں ہے کہ پھر تو اس نے اسلام کے اس دائرۂ کار کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی وہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتا، تقریر کرتا کہ بعض صحابہ نے دیکھا اور اس کی تقریر کی ایسی لذت تھی کہ اس کے مجمع میں جا کر بیٹھے۔ واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا سحر انگیز گفتگو کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیانوں میں جادو ہوتا ہے، سحر ہے۔ اب صحابہ کو کہا اس کے پاس نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں،
اس لیے دنیا کے اندر جو غیر مسلموں کی استدراجات ہیں، اب ان پر ایمان لانے سے بھی اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے جو نبی کا اعجاز ہے، نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء بھیجے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی انگلیاں ایک پیالے میں رکھیں اور اس پیالے میں سے پانی نکلا، پورے قافلے نے سیر ہو کر پانی پیا اور پانی اپنے لیے اسٹور بھی کیا، اور صرف ایک کپ پانی کا تھا، چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صرف ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ چند آدمیوں پر جو مشتمل صرف اس کی دعوت تھی، حضرت جابر کے گھر میں دعوت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند آدمیوں کا کھانا تھا آپ نے اپنے ہاتھ سے تقسیم فرمایا اور 1400 صحابہ نے وہ سیر ہو کے کھایا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہیں انسان کی عقل کو حیران کر دے، عاجز کر دے، جس کو عام انسان نہ کر سکے نبی کر دکھاتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ اس وقت چاہتا ہے کہ میرے نبی کا یہ معجزہ دنیا والوں کے سامنے واضح ہو اور لوگوں کو پتہ چلے یہ میرا نبی ہے اور میں نے اس کو مبعوث کیا ہے تو تم میں سے ہے، لیکن جب اللہ کا نبی بن گیا تو پھر کائنات میں وہ سب سے افضل بن گیا، سب سے اعلیٰ بن گیا۔ کیوں؟ مقام نبوت اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، اور جو تاج نبوت تھا وہ اللہ نے اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قسم کے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ہے۔ اب معراج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں محمد نے جو معراج کیا وہ تو صرف خوابی معراج تھا، وہ صرف روح کا تھا۔ اگر روح کا تھا تو پھر کیا اعجاز ہوا؟ اگر صرف خواب تھا تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، کسی نے خواب دیکھا میں اڑ کر ادھر چلا گیا اور ادھر چلا گیا، میں نے دیکھا میں ادھر سے ادھر کا سفر کر رہا ہوں، یہ تو کوئی کیفیت نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آسمانوں کی سیر کی، ایک رات کے کچھ حصے میں آپ دنیا سے مسجد حرام سے بیت المقدس میں تشریف لے کر گئے، اور مسجد حرام سے بیت المسجد تک کا جو سفر تھا وہ بھی چند گھنٹوں کا نہیں تھا، جس کو قریش ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف واپس لائے تو حضرت علی کی بہن ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ کے معجزے کو مان لیا، آپ نے اس کو آگے بیان نہیں کرنا، غیر مسلم ہنسیں گے، غیر مسلم ہنسیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، کوئی ہنستا ہے کوئی روتا میں تو بیان کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا مجھ سے جو بھی چیز مجھ سے لو اس کو آگے منتقل کرو۔ جب اللہ کے حبیب اپنی چیزوں کو آگے منتقل نہیں کریں گے صحابہ کیسے منتقل کریں گے؟ حضور پر جو چیز آئی حضور نے اس کو بیان کیا، واضح کیا۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے ایک علم دیا میں اس کو چھپا رکھ لوں، میں اس کو پس انداز کر دوں، اور اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب لوگوں کے کہنے سے دین کو نہ بیان کرنا یہ تو کوئی چیز نہیں، لوگوں کے کہنے سے دین سے رک جانا یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے حق اور سچ کو سامنے کرنا، کوئی کیا کہے، کسی کی کیا رائے آتی ہے، کسی کی کیا گفتگو آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ نہیں مانیں گے، جس نے ماننا ہے مانے گا، جس نے نہیں مانا نہ مانے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کفار کے مجمع میں یہ گفتگو کی کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ اب اس پر انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا عرب کے اندر، وہ انہوں نے اس کو اچھالا۔ کب دیکھو ان کا تو نبی یہ کہتا میں نے ایسا کر دیا کہ میں رات کے کچھ حصے میں نے صرف بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر نہیں کیا بلکہ میں نے یوں کیا آسمانوں کا بھی سفر کیا۔ اب کفار مکہ کو یہ پتہ تھا حضور کبھی بیت المقدس نہیں گئے،
لیکن ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ 20 دفعہ وہاں گئے ہیں، وہاں انہوں نے دیکھا۔ تو جو وہاں کے بیت المقدس کے جو مدینہ وہاں پر جو پادری تھے، ان کو پتہ تھا کہ بیت المقدس کی کیا کیا کیفیات ہیں، وہاں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی کڑیاں ہیں، کتنے بالے ہیں، ایک ایک چیز ان کو تو پتہ تھا۔ اور سارے یہودیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں کو ساروں کو یہ علم تھا، مکہ کے ساری آبادی کو یہ علم تھا کہ حضور بیت المقدس کبھی نہیں تشریف لے کر گئے۔ تو انہوں نے آ کے سوالات کیے، کہنے لگا اچھا اگر آپ گئے ہو، انبیاء کو آپ نے وہاں امامت کروائی ہے، اچھا ہم مان لیتے ہیں، ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو، بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ پھر انہوں نے بیت المقدس کے وہ پیچیدہ سوالات شروع کیے۔ اب دیکھیں میں یہاں ہر جمعے کو آتا ہوں، لیکن میں بھی ابھی گننے کے لیے تیار ہوں کہ 4 کھڑکیاں اس طرف ہیں، 4 اس طرف ہیں، 8 کھڑکیاں ہیں، ابھی میں نے گنی ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے بھی نہیں گنی کہ کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اب انہوں نے وہاں پر سوالات شروع کیے، بتاؤ بالے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں، درمیان میں ستون کتنے ہیں، اس دروازے کا رنگ کیسا ہے، اس کھڑکی کا رنگ کیسا ہے۔ اب ایسے سوالات شروع کیے، چٹائی کیسی تھی، فرش کیسا تھا، کمکمے کیسے تھے، دیوار اس طرف کی کیسی تھی، مغرب میں کیا تھا، شمال میں کیا تھا، دائیں طرف کیا تھا، بائیں طرف کیا تھا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے سوالات شروع کیے، حضور نے فرمایا تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا، اور بیت المقدس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سامنے کر دیا جیسے ہمارے سامنے سکرین آتی ہے۔ حضور سارا کچھ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور ہر آدمی کا سوال کا جواب دے رہے تھے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ سارے راستے، درمیان کے سارے درخت، جبریل نے یوں پر مارا، سارا کچھ درمیان سے غائب ہو گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ایک ایک چیز واضح بتا رہے تھے، جیسے CCTV کیمریز میں ساری چیزیں واضح ہو جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک بڑی سی سکرین یوں لگا دی، اور وہ سوال کر رہے تھے، حضور ان کے ایک ایک ایچی بیچی کا جواب دے رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ایسے بتا رہے تھے جیسے کوئی پوچھے وہ جو مردہ کرسی ہے اس کرسی کے پیچھے کیا ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا وہاں کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہاں قاری صاحب ہیں، وہ اس کرسی کو ہلاتے ہیں، اس چارپائی کو ہلاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ ایسے سوالات کیے، بتاؤ وہ جو ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں ٹوپیاں کتنی ہیں، ان ٹوپیوں کے رنگ کتنے ہیں۔ ایسے سوالات کیے جن سوالات کی تک نہیں تھی، لیکن حضور نے ہر ان کے سوال کا جواب دیا۔ اور پھر کہا دیکھو راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، ان قافلوں والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، جب قافلہ واپس تشریف لایا اس سے پوچھا، کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہوا۔ اب معراج کی رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے۔ جب وہاں تشریف لے کر گئے، ہر آسمان میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ملاقاتی تھا نبی، جس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اب ان تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر سفر کر کے واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی۔ کہنے لگے آپ 50 نمازیں لے کر تو آ گئے ہیں، میری امت پر 3 نمازیں تھیں انہوں نے نہیں ادا کی، آپ کی امت 50 کیسے ادا کرے گی؟ واپس جائیے اور اللہ سے درخواست کیجئے کمی کی، وگرنہ آپ کی امت عذاب میں گرفتار ہو جائے گی، کیونکہ یہ فرض ہے اور فرض کو چھوڑیں گے تو پھر مصیبت بن جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک دفعہ بھیجا، واپس تشریف لائے تو 45 تھی۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے 5 کم ہو گئی۔ کہنے لگے کہ میری امت نے 3 نہیں پڑھی، تیری امت 45 کیسے پڑھے گی؟ 45 کیسے پڑھے گی؟
تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر واپس تشریف لائے، 5 یوں کم ہوتی چلی گئیں۔ جب 5 کم رہ گئی، صرف 5 رہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد واپس جائیے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ یہ نمازیں آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، موسیٰ اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے کہ اتنی کمی ہوئی، کہاں 50 اور کہاں 5، کہاں 50 اور کہاں 5، تو اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا، اللہ نے دوبارہ فرمایا، اے محبوب آپ کی امت ادا کرے گی 5، آپ کی امت کو ثواب ہوگا 50 کا۔ آپ کی امت، یہ جو آپ نے کہا نا مجھے حیا آتی ہے، کیوں؟ ہم جب کوئی حکم اپنے ہاں لکھ لیتے ہیں پھر اس میں کمی نہیں ہوتی، ما نبدل کلمات اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم اٹل ہوتا ہے۔ اب آپ کی امت کو جو اجر ملے گا وہ 50 کا ہی ملے گا، آپ کی امت کو جو اجر ملے گا وہ 50 کا ملے گا۔ کہتے ہیں یہ جو 9 دفعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں چھٹے آسمان پر کھڑا کیا، پھر واپس بھیجا، پھر آتے رہے، پھر واپس آتے رہے اور جاتے رہے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کیونکہ قدیم اللہ تھے، انہوں نے اللہ سے گفتگو کی تھی، کہنے کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھ بھی لوں۔ تو اللہ رب العزت کو کہنے لگے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ یہ ناممکن ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے، ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنا پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر سکا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے اپنی تجلی کی کروڑواں حصہ وہاں ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے، ہوش میں آئے تو سبحانک، زبان پر تھا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو اب دل میں یہ آرزو تو تھی، کہنے لگے یہ شخص اوپر جا رہا ہے اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے بار بار بھیجا۔ ایک کیفیت تھی کہ چلو اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن جو آدمی اللہ کو اتنے قرب سے دیکھ کر آیا، میں اس کی آنکھوں تو بار بار دیکھوں، اس کے چہرے کو تو بار بار دیکھوں۔ اب یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے ساتھ محبت تھی، تعلق تھی، بار بار اللہ نے اپنے پاس ان کو بلایا۔ اور میں اپنے ایک ذوق میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، مطالعے کا، گفتگو کا، تعلق میں اللہ کی جو کیفیات ہوتی ہیں، تو میں اپنے ذوق میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر تڑپ تو تھی کہ میں ان آنکھوں کو دیکھوں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہیں۔ میں اپنے ذوق میں یہ کہتا ہوں اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنا تعلق تھا، موسیٰ کو راستے میں کھڑا کیا، فرمایا موسیٰ جیسے کسی آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو ایک دفعہ اب اس کا سٹیٹس ایسا ہے اس کو بار بار بلا نہیں سکتا، تو کسی نہ کسی بہانے سے واپس پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اپنے محل میں، تیری یہ چیز رہ گئی تھی، تیرا بھی یہ قلم رہ گیا تھا، اوہ تیرا یہ رومال رہ گیا تھا، اب پھر اس کو بلاؤ اس کی یہ چیز رہ گئی تھی۔ اب چیزوں کے بہانے وہ اس کو بار بار بلاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر کھڑا کیا اور بار بار اپنے محبوب کو بلاتے تھے اور پھر ملاقات ہوتی تھی، پھر دیکھتے تھے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ اللہ یہ چاہتا تھا میں اس محمد کو پھر اپنے پاس بلاؤں اور پھر دیکھوں، پھر بلاؤں پھر دیکھوں۔ 10 مرتبہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور واسطہ کے بلایا اور وہاں کھڑا کیا، اور حضور کو یہ 5 کم کرنے کے بعد کہا 50 پوری ہے، کہا 50 پوری ہے، کام 5 کا کرو گے ملے گی 50۔ اور یہ انعام اس لیے ملا اللہ کے محبوب کے صدقے اللہ نے ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائی، وگرنہ میرے اور آپ کے اندر کمال نہیں تھا، اس امت کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، کمال محبوب کے اندر تھا۔ محبت اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ تھی، بار بار بلایا،
بار بار ملاقات کی، بار بار انعام دیا، اور یہ سارے انعامات دینے کے بعد پھر فرمایا اچھا میں نے یہ تو کم کر دیا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے میں یہ سارا دیتا ہوں۔ نماز امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ہوگا۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے یہ انعام نصیب فرمایا۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا حکم ہے جو عرشی حکم ہے۔ بہت سارے حکم جو ہے نا جی فرشی ہیں، اور میں کہتا ہوں تمام کے تمام احکامات سارے فرشی تھے۔ کچھ مکہ میں نازل ہوئے، کچھ مدینہ میں نازل ہوئے، کو کس گھر میں نازل ہوئے، کو کس کھیت میں نازل ہوئے، کو کس کھلیان میں نازل ہوئے، کو کس سفر میں نازل ہوئے، کو کسی حضر میں نازل ہوئے، کسی کے گھر میں نازل ہوئے، مسجد نبوی میں نازل ہوئے، مسجد حرام میں نازل ہوئے، کسی تبوک کے سفر میں نازل ہوئے، کسی بیت اللہ کے جاتے ہوئے راستوں میں نازل ہوئے۔ یہ واحد حکم ایسا ہے نماز کا، اللہ نے عرشوں پر بلایا اور عرشوں پر نصیب فرمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ عرشی حکم ہے۔ جب عرشی حکم ہے تو اسی عرشی حکم سے فرمایا یہ معراج کیا ہے، یہ معراج کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر وہاں معراج کروائی، لیکن فرمایا جو آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، حضور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کیا ہے؟ یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے، گویا اللہ کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی وجہ سے یہ ہر امتی کو، ایمان والے کو یہ نصیب فرما دیا، جب چاہے 2 رکعت پڑھے اور اللہ کے ساتھ باتیں شروع کر دے۔ جب آدمی تہجد میں کھڑا ہو، میں اپنے بزرگوں سے بالخصوص درخواست کروں گا 2 رکعت رات کو اندھیرے میں تہجد میں ذرا کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کریں، پھر آپ کو وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات کرتا ہوں، جب ان کو بادشاہ وقت نے پورا ایک صوبہ لکھ کر دیا تو انہوں نے اسی کتبے کے پیچھے لکھ کر دیا جب کہ اللہ نے ہمیں رات کی بادشاہت نصیب فرمائی ہے، اب ہمیں کسی اور مملکت کی ضرورت نہیں۔ یہ جو رات کی بادشاہت ہے، یہ جو 2 رکعت کی تہجد ہے، تہجد میں جو اللہ کے ساتھ گفتگو ہے، یہ اللہ صرف اولیاء اللہ کو نصیب فرماتا ہے۔ کبھی کبھار آدمی ہمت کر کے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جب سلطان الاولیاء جب دنیا سے گئے، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے تہجد کی برکت سے اللہ نے بخشش عطا فرما دی، تہجد کی برکت سے اللہ نے بخشش نصیب فرما دی۔ اس لیے کبھی کبھار ضرور ہفتے میں ایک دفعہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب آدمی اٹھے تہجد میں، اللہ کے حضور روئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور باتیں کرے۔ ذرا اللہ کے ساتھ جب آدمی باتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اور اپنی دل کی ساری چیزیں آرزویں اس وقت رکھتا ہے، اللہ تہجد کے وقت کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ جب آدمی کو بہت مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، دلدل میں گھسنا شروع ہو جاتا ہے، پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیں، تو تہجد کا اہتمام شروع کر دے۔ تہجد کے وقت کا رونا دھونا اللہ کو ایسا محبوب ہے، پہاڑ جیسا مسئلہ ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تہجد کے وقت کی نعمت اللہ جس کو دیتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا، تہجد کے وقت کی دعا حضور نے فرمایا میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو آدمی سحری کو اٹھتا ہے اس وقت جو مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سحری کا اٹھنا نصیب فرما دے، اپنے سامنے رونے اور دھونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا